خلاق عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، گواہی دیتے ہوئے انصاف پر، اور کسی بھی ایسی قوم کوئی بھی کسی قوم کا روب تمہیں نا انصافی پر مت ابھارے، انصاف کرو کہ وہ متقی ہونے کے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ہمیں خطاب فرمایا انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر۔ جہاں بھی رہو اپنے دنیاوی معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے انصاف کے راہوں پہ چلنے کی تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العزت کی احکامات پہ عمل کرتے ہوئے حق بات کی گواہی دیتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی اپنی زندگی گزارو تو انصاف اور اصول کے تقاضوں پہ چلتے ہوئے گزارو۔ یہاں پر مفسرین نے، یہاں پر صاحب تفسیر نے، یہاں پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پاک سے دو واقعے نقل فرمائے ہیں اس معاملے کو سمجھانے کے لیے۔ روشنی آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے فرمائی ہے۔ یہ ملک غسان کا بادشاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جبلہ بن احم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب یہ بھی آپ کے ساتھ گیا اور بھی کچھ احباب آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر ایک دیہاتی کا پاؤں جو تھا وہ جبلہ بن احم کی چادر پہ آیا، جس سے اس کی چادر نیچے اتر گئی۔ یہ رک گیا، اس نے کہا بھی دیہاتی بتا کہ تو نے میری چادر پہ قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا جی غلطی سے ہو گیا، میں نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، انجانے میں ہو گیا، قدم چلتے ہوئے آگے۔ اس نے نہ تھپڑ مار دیا جبلہ بن احم نے اس غریب دیہاتی کے چہرے پر، جس سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ اب یہ سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، معاملے کی شکایت کی کہ حضور ایسا اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھی تو نے تھپڑ مارا ہے؟ جی میں نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اگر جرم کا اقرار کیا ہے تو پھر قصاص دو یا معافی مانگو اعلانیہ۔ اس نے کہا جی میں بادشاہ ہوں، یہ غریب دیہاتی ہے، آپ اس کے لیے مجھ سے قصاص مانگ رہے ہیں؟ یہ غریب ہے، یہ دیہاتی ہے، ابھی تازہ مسلمان تھا نا، ابھی اسلام کے طور طریقے سمجھ رہا تھا۔ اس غریب کے لیے، اس دیہاتی کے لیے میں وقت کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ، میں اس سے معافی مانگوں، قصاص دوں؟ آپ نے فرمایا او پاگل سن، اسلام یہاں پر یہ سارے فرق مٹا دیتا ہے، ایک ہی صف میں ہے سب محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اب تو کوئی بادشاہ نہیں رہا، اسلام میں سب برابر ہو چکے ہیں، یہاں کوئی تیرا فرق نہیں رہا کہ تو امیر ہے یا غریب ہے، یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام نے آ کر یہ سارے فرق مٹا دیے ہیں، انصاف کے اصول قائم کر دیے ہیں، اب چاہے تو بادشاہ ہے یا وہ غریب ہے، یہ بات کا کوئی تقاضا نہیں ہے، تو اب قصاص تجھے دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے جو کہ ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اب وہ دیکھتا رہ گیا۔ اب ایک طرف آپ کا یہ واقعہ نقل فرمایا اور ایک ہی آپ کا یوں ہی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا۔ اب حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین ہے، ریاست مدینہ کی بات ہمیں شوق سے کرنی چاہیے پر یہ باتیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اب یہ دونوں صحابی کی آپس میں ناراضگی ہوگی، کسی بات پر اختلاف ہوا۔
اب ان دونوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا فیصلہ کروانے جائیں گے۔ اب جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں ہستیاں تشریف لائیں اور بتایا کہ ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے پاس جگہ خالی کی کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اے زید، یہ آپ نے پہلا ظلم کیا ہے کہ جو مجھے فریق کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اپنے پاس بیٹھنے کے کہہ رہے ہو۔ آپ تمہارے پاس امیر المؤمنین عمر نہیں آیا، بلکہ عام ایک ابی ابن کعب کے ساتھ ایک فیصلہ کروانے فریق آیا ہے، میں وہیں پہ بیٹھوں گا جہاں میرے بھائی حضرت ابی ابن کعب بیٹھے۔ اب میں وقت کا بادشاہ اس وقت حیثیت سے نہیں آیا ہوں، آج ہم کیا بادشاہ بنیں گے یار، ہمارے پاس تو تھوڑی سی بادشاہی کی جھلک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو کون میں کون، لیکن صدقے جائیں ان مصطفیٰ کے غلاموں سے کہ جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر اسلام سیکھا ہے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا ظلم ہے، نہیں میں وہیں پہ بیٹھوں گا۔ آپ حضرت ابی ابن کعب کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ اب بات چیت شروع ہوئی معاملات میں، بات یہاں پر آئی کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے پر دلیل نہیں تھی آپ کے پاس، اب قسم لینی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ قسم دے دیں کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، تو بات وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ اب جب بات قسم کیا تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ درگزر کر جائیں، آپ معاملے سے درگزر کر جائیں، قسم لینے سے آپ دستبردار ہو جائیں۔ جب آپ نے یہ بات کی نا کہ آپ قسم نہ لیں ان سے، حضرت فاروق اعظم فوراً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے خدا کی قسم اٹھا کر حلف لے کر بتایا اے زید بن ثابت، تم اس وقت تک عہدہ قضا کے قابل نہیں ہو سکتے، اہل نہیں ہو سکتے جب تک تم میں عمر اور عام انسان کے درمیان برابر کا سلوک نہیں کر لیتے۔ فرمایا میں بادشاہ ہوں گا اپنے جگہ پر، میں امیر المؤمنین ہوں گا اپنی جگہ پر، 90 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر میں اور حضرت ابی ابن کعب برابر ہیں، ہم دونوں فریق ہیں، لہٰذا اس وقت تک تم عہدہ قضا کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک میں اور کسی بھی یہاں پر رعایا کا عام شخص بھی جب تک ہم دونوں کو برابر نہ سمجھ لو اس وقت تک تم عہدہ قضا پر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہستیوں کی تعلیمات اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو ہم بھی روزمرہ زندگی میں اپنے گھر کے معاملات میں فیصلے کرتے ہیں، کبھی ہم بیوی کی سائڈ لے جاتے ہیں، کبھی ہم بہنوں کی سائڈ لے جاتے ہیں۔ سائڈ لینے سے بات نہیں ہوتی، جو بات رائٹ ہے اس کو سامنے رکھیں، اس میں چاہے آپ کی بیوی زد میں آئے، چاہے آپ کی بہن زد میں آئے، چاہے آپ کا بھائی زد میں آئے، چاہے آپ کا پڑوسی، اصل میں جو زد میں آتا ہے اس کو آنے دے۔ لیکن کہتے ہیں یار اس میں میری انا خراب ہو جائے گی، اس میں میری عزت خراب ہو جائے گی، میں اس کو کیسے کہوں، میں اس کو کیسے، یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، فاتقوا اللہ، بار بار فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم مت کرنا، ظالم کو ظالم کہو کہ ظالم ظالم ہی رہے گا، مظلوم مظلوم ہی رہے گا، تمہارے مظلوم کو ظالم کرنے سے وہ ظالم نہیں ہو جائے گا، تمہارے ظالم کو مظلوم کہنے سے وہ مظلوم نہیں ہو جائے گا۔ دنیا کی نظر میں تم دور جھوک سکتے ہو، لیکن ہمارا دربار وہ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ اب جو ظالم کو تم اپنی دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے پیسے کے بل بوتے پر اگر اسے مظلوم بنا لو گے تو کیا ہوا؟ عدالت تو ہم نے بھی سجانی ہے، روز معاشر عدالت تو ہم نے بھی سجانی ہے۔ پھر کیا کرو گے جب ہم کہیں گے کہ یہ ظالم تھا، یہ ظالم ہے، اور اب اس کے ظلم کے حساب سے جب ہم سزا دیں گے تو پھر تمہاری عدالتیں کہاں جائیں گی؟ پھر تمہاری یہ سارے سسٹم، آج اگر تو اس ظالم کو ظالم کہے گا نا تو قیامت کے دن یہ اکیلا ظالم وہاں پہ بھگتے گا، لیکن چونکہ آج تو نے اس ظالم کو مظلوم بنا کے انصاف کا تقاضا پورا نہ کر کے خود بھی ظلم کیا ہے، لہٰذا وہ بھی بھگتے گا، تو بھی بھگتے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ مجھ سے ڈر جا، اور جو ظالم ہے اس کو ظالم ہی رکھ، جو مظلوم ہے اس کو مظلوم ہی رکھ، عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرتا جا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور میں نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم،
ان کو بخش بھی دوں گا اور انہیں اجر عظیم بھی عطا فرما دوں گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا جو انکار کر دے ہماری آیتوں کو سن کر بھی، ہم اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات پہ عمل نہ کرنا بھی انکار ہی ہے۔ قرآن کی آیت سننے سے ہماری طبیعت پر اثر کوئی نہ ہو، یہ بھی انکار ہی ہے۔ اور میں کر لو انکار، اصحاب الجحیم جہنم کی آگ تو پھر پڑی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے، آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، جذبات سے کام مت لیجئے گا، جلد بازی سے کام مت لیجئے گا، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پوری تحقیق کیجئے گا، کہیں آپ کے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ یہ جو ہم پٹی باندھ لیتے ہیں نا تعصب کی، نہیں یار یہ میرا دوست ہے، اب یہ آیا تو میں اس کی سائڈ نہ لی تو میری رشتہ داری خراب ہو جائے گی۔ ہم نے بارہا ایسا منظر دیکھا ہے، کسی ایک غریب کو پیسنے کے لیے پورا محلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ بیچارہ مجرم نہ ہو، اس کو مجرم بنانے کے لیے پورا کا پورا محلہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ اس کو مجرم بنا کے چھوڑیں گے۔ یاد رہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بس اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ آج جو کرنا ہے کر لو، وہ تو تمہارے اعمال کی خبر رکھ رہا ہے کہ سارے محلے کو جو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر میرا اللہ روز محشر پیش کرے گا نا، پھر اس دن تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ لہٰذا کسی ایک مظلوم کو ظالم مت بناؤ، عقل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کی تحقیق کر کے پھر کسی کے دامن کو داغدار کیجیے گا، نہیں تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے بالکل یہ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، نہ ہی اللہ کی پکڑ برداشت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو عدل و انصاف کے تقاضے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔